نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all to the day 7 of تعلیم منتخب احادیث. انشاءاللہ آج ہم دوبارہ اس سفر کو آغاز کریں گے. تو اب تک ہم نے جو عنوان پڑھے ہیں ان میں ہم نے کلمہ طیبہ دیکھا، نماز کے بارے میں دیکھا، علم و ذکر. انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. ہم نے سنت و نوافل بھی دیکھا ہے. آج ہم شروع کریں گے عنوان انشاءاللہ علم و ذکر. تو چلیے دیکھتے ہیں علم و ذکر کے بارے میں کیا آتا ہے. علم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کے غرض سے اللہ والا علم حاصل کرنا، یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے علم. تو ہمارے لیے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو ہمیں چاہیے، جیسے کہ آتا ہے نا حدیث میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو آپ کے اوپر علم جاننا، سیکھنا فرض کیا گیا. تو ہمارے پاس یہ مسکنسیپشن ہے اکثر لوگوں میں کہ وہ یہ سوچ کر علم نہیں حاصل کرتے کہ اگر ہم اتنا علم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم سے پوچھ ہوگی. اگر آپ علم نہیں حاصل کریں گے تو پھر آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ کیسا آئے گا؟ جب آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے نعمتوں کے بارے میں، انعامات کے بارے میں جانیں گے، تبھی تو آپ کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا. تو اسی لیے ہم سب کو علم حاصل کرنے کی جستجو کرنا ہے، اور جیسے ہی ہم علم حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی. چلیے آیت قرآن پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس طرح ہم نے کعبے کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم و شان رسول بھیجا جو تم میں ہی ہے. وہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تم کو نفس کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس قرآن کریم کی مراد اور اپنی سنتوں اور طریقے کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی. سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائے ہیں، اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 118، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے: اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے. جو قل رب زدنی علما آیت ہے نا، یہ بالکل اس کا مفہوم ہے. سورہ نمل میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی.
سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن انہیں علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو دین میں علم کی بہت بہت امپورٹنس بتائی گئی ہے ہمارے پاس۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے احکامات کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم دین دیا گیا ہے ان کی درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی احکام کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر بھی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم علم پر عمل کرتے، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 جس میں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خود اسے کروں۔ چلیے احادیث نبوی ہم شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 89 ہے یہ، جس میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسی، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی۔ پہلی، اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر خوب جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ دوسرا، زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہ کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی خراب کیا۔ تیسرا، وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑے پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا
اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر خوب برسی، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی۔ اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ دوسرا، زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہ کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ تیسری، وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑے پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگوں کی بھی مثال 3 قسم کی ہے۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث نمبر 29 میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ صحیح حدیث نمبر 870 کا پہلا باب میں حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنایا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے جا رہے ہیں؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا ہوگا اور اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے کہ یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے جا رہے ہیں؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچوں کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں پہنائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔